السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے آقائے دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا آج کا عنوان مشکل بھی ہے اور خشک بھی۔ یوں تو ہمیشہ ہماری گفتگو خشک ہی ہوتی ہے، لیکن ماحول کے اعتبار سے، قومی ضرورت کے اعتبار سے آج کی گفتگو بڑی اہم ہے۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راعٍ کلکم مسئول، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، محافظ ہے، اور ہر آدمی جواب دہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو جتنا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے۔
ان سے اتنا ہی سوال جواب ہوگا، اتنا ہی ان سے پوچھا جائے گا۔ جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس سے کوئی سوال جواب بھی نہیں ہوگا، کچھ پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ یہ ہر معاملے میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنی حیثیت کے اعتبار سے غور کریں تو جب ہم اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ثابت کریں۔ ہم اس فکر میں رہیں کہ اپنی زندگی اس طور پر بسر کریں کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کے رسول ناراض نہ ہوں، قبر کی زندگی مشکل نہ ہو، ہم عذاب میں گرفتار نہ ہوں، اللہ کی عنایات ہم کو پہنچے، ہم ثواب کے حقدار بنیں، آخرت کی زندگی ہماری بہتر ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذات سے اٹھ کر جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر جو عائد ہوتی ہے وہ اپنے بال بچوں کی، کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے لیے فکر مند رہیں کہ وہ دیندار بنیں، وہ نیک بنیں، وہ اچھے لوگ بنیں، وہ ایماندار انسان بنیں، اچھے اخلاق اور کردار کا مالک بنیں، وہ پڑھا لکھا بنیں، وہ بہترین روزگار حاصل کرنے کے لائق بنیں، وہ کماؤ بنیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کی فکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن تکلیف تو تب ہوتی ہے جب سب کچھ ہماری مرضی کے خلاف جاتا ہے، جب ہمارے ہی بچے ہم سے بغاوت کرتے ہیں، ہمارے ہی بچے ہمارا کہا نہیں مانتے ہیں، ہمارے ہی بچے غلط ماحول میں پڑھ کر، غلط سنگت میں پڑھ کر وہ غلط راہ میں چلے جاتے ہیں، تب ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کاش چوک چوراہے پہ بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرنے کے بجائے محلے کے تمام لوگوں کی خبر رکھنے کے بجائے اگر اپنی بیوی بچوں کی فکر کر لیا ہوتا، انہیں تھوڑا وقت دے دیا ہوتا، ان کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ان کو سچائی کی ترغیب دیتا، ان کو روزگار کمانے کا شوق دلاتا، ایک اچھا انسان بنانے کی فکر کرتا، تو شاید آج یہ محرومی کا دن نہیں دیکھنا ہوتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں وہاں راستے میں چوک چوراہے میں بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کی خوب خبر لیتے ہیں، اگر اس کو تھوڑا ہلکے الفاظ میں کہیں یا رف انداز میں کہیں تو ہمیں محلے کی تمام بہو بیٹیوں کی خبر ہوتی ہے، لیکن اپنی بہو بیٹیوں کی فکر شاید کم ہوتی ہے۔ کاش اگر ہم اپنے گھر کی فکر کر لیں تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہو، ہمارے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، ہمارے بچوں کے حق میں بہتر ہو۔ ہر کوئی اپنے گھر کی فکر کرے، ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی اور کے بارے میں ہم دوسروں سے بولیں دیکھو فلانوا ایسا کر رہا ہے،
اور اس کو تھوڑا اور بھی اپنے انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں۔ ہم کو دوسرے کا عیب نظر آتا ہے، اپنا عیب نظر نہیں آتا۔ دوسروں کے دامن میں ہم کو کیچڑ نظر آتا ہے، لیکن اپنے ہی دامن میں لگا کیچڑ ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ ہم اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے ماں باپ کی فکر کریں، اپنے خاندان کی فکر کریں، یہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ایک بہترین معاشرہ بنائیں، بہترین خاندان بنائیں، بہترین سماج بنائیں۔ آج ایک اچھے معاشرے کے لیے ایک اچھا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے، اسلام سیکھنا ضروری ہے، دین سیکھنا ضروری ہے، مذہب سیکھنا ضروری ہے، رسول پاک کی باتیں سیکھنا ضروری ہے۔ اپنے اندر ایک خدا پر ایمان مضبوط کرنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ہم اس ماحول میں اتنا رچ بس جاتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو سائیڈ میں رکھ کر اتنی دوستی یاری میں پھنس جاتے ہیں کہ اس دوستی یاری میں ہم ایک ایسی مصیبت کو گلے لگاتے ہیں جو مصیبت ہم کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس پوری آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مردوں سے کہا گیا مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو اچھی لگتی ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس حسن ہے، اس کے پاس جمال ہے، اس کے پاس شہرت ہے۔ اگر ایسا موقع آ جائے تو اللہ فرماتا ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مسلمان مومنہ باندی سے نکاح کرنا مشرکہ عورت آزاد سے نکاح کرنے سے بہتر ہے۔ آج جب باندی کا زمانہ نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے طور پر یوں کہہ سکتے ہیں ایک ایمان والی نیک غریب مسلمان عورت سے شادی کرنا بہتر ہے کہ ایک مالدار خوبصورت شہرت یافتہ مشرکہ عورت سے نکاح کرو۔ اور آگے رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مسلمان مردوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں یا جن عورتوں کا تم سرپرست ہو ان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو، کہ ایک مومن غلام انسان مشرک انسان سے بہتر ہے۔ اللہ مسلمان مردوں سے، مسلمان اولیاء یعنی ذمہ دار، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ دادا کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ چچا کی شکل میں ہو، کہ جو جس عورت کا ذمہ دار ہے ان ذمہ داروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ماتحت عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو، اگرچہ تم کو وہ مشرک بھلا لگتا ہو، وہ مالدار ہو، وہ خوبصورت ہو، وہ
مشہور ہو، وہ دبدبا والا آدمی ہو۔ اگر ایسی بات آ جائے تو اللہ کا ارشاد ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ ایک مومن غلام انسان مشرک انسان سے بہتر ہے۔ اور اللہ ایسا کیوں فرماتا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے اولئک یدعون الی النار، کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ بے دینی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ اپنے رسول کی زبان سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب اس آیت کا مطلب ذرا اور سمجھیے۔ آج میں نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ آج ہمارا معاشرہ، ہماری بیٹیاں صرف اس لیے کہ کوئی مشرک لڑکا ان کو پسند آ جاتا ہے، کوئی مشرک لڑکا ان کا خرچہ اٹھا لیتا ہے، کسی مشرک لڑکے سے اسے محبت ہو جاتی ہے، کوئی مشرک لڑکا اس کو خوبصورت لگتا ہے، کوئی مشرک لڑکا اس کو کماؤ لگتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکا اس کو اچھی زندگی دے گا۔ پورے گھر والوں کی مخالفت کے بعد، سماج کی مخالفت کے بعد، برادری کی مخالفت کے بعد، اپنی آزادی کے نام پر، اپنی خود مختاری کے نام پر، اپنے پسند کے نام پر شادیاں کر لیتی ہیں۔ لیکن ایسی شادیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی مسلمان بیٹیاں جنہوں نے غیر مسلموں سے شادیاں کی، وہ دھکے کھا رہی ہیں، وہ در بدر بھٹک رہی ہیں، انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا ہے، انہیں کوئی سہارا نہیں ملتا ہے۔ ان میں سے 1% شادیاں شاید خوشحال رہے، ورنہ عام طور پر جب 1-2 بچے کی ماں ہو جاتی ہیں، جب کہ ان کی خوبصورتی ختم ہونے لگتی ہے، جب اس میں کشش ختم ہونے لگتی ہے، تو اس نان مسلم آدمی کی رغبت ختم ہونے لگتی ہے، وہ کسی اور عورت پہ ڈورے ڈالنے لگتا ہے اور اسے رستے میں لا کے چھوڑ دیتا ہے۔ یا تو طلاق لے کر یہ علیحدہ ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے وہ نوکریاں ڈھونڈنے لگ جاتی ہیں، کمپنیوں میں کام کرنے لگ جاتی ہیں، کارخانوں میں مال بنانے لگ جاتی ہیں، یا پھر وہ در بدر کی ٹھوکر کھانے سے مجبور ہو جاتی ہیں۔ ایسی بیٹیوں کے لیے آج نہیں، اللہ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، اے مسلمان بیٹیاں، یہ مشرک تم کو کبھی وفاداری نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ بہتر نہیں کریں گے، تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور دھوکے میں ڈالیں گے۔ اور اگر مان لو ایسی شادیاں کامیاب بھی ہو گئیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم اپنے دین سے دور ہو جاؤ گے، تم اپنے گھر خاندان سے دور ہو جاؤ گے، تم اپنی سماج سے دور ہو جاؤ گے، تم اپنے معاشرے سے دور ہو جاؤ گے، یا تو تم اس کا دین اختیار کر لو گے اور اس کے ساتھ رہ کر تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اگر کفر میں مبتلا نہ بھی ہوئے تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، نہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، نہ روزہ رکھ سکتے ہو،
نہ دینی کام کر سکتے ہو، نہ اسلامی زندگی گزار سکتے ہو، نہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طور پر کر سکتے ہو، تو تم نے وہ کون سا قدم اٹھایا جس کی سزا تم کو یہ مل رہی ہے کہ تم اسلام سے دور جا رہے ہو، اسلامی قانون سے دور جا رہے ہو؟ آج اس طرح کی شادیاں عام ہونے لگی ہیں۔ یاد رکھیے، زمانہ آزاد ہے، ہر انسان آزاد ہے، ہر انسان آزادی کے نام پر اپنے نظریات دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ جن کا خود کا کوئی نظریہ نہ ہو وہ آزادی کو نظریہ بناتا ہے، وہ بے حیائی کو نظریہ بناتا ہے، وہ بے غیرتی کو نظریہ بناتا ہے، وہ بےہودگی کو نظریہ بناتا ہے۔ لیکن جس کے پاس اپنا نظریہ ہو، اپنی تعلیم ہو، اپنا دین ہو، اپنا مذہب ہو، اپنا کلچر ہو، وہ آزادی کے نام پر بھی اپنے کلچر سے منہ نہیں موڑتا، اپنے قانون سے منہ نہیں موڑتا، اپنے دین سے منہ نہیں موڑتا، اپنے مذہب سے منہ نہیں موڑتا۔ اور تمہارے پاس کلچر بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تہذیب بھی ہے، مذہب بھی ہے، قانون بھی ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ تمہارے پاس اللہ کا قرآن ہے، تمہارے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا قانون موجود ہے، تمہارے پاس مذہب موجود ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم غیروں کی ان جھوٹی باتوں میں آ جاتے ہو اور آزادی کے نام پر اپنے قدم اتنا گھر سے باہر نکال لیتے ہو کہ صرف گھر سے ہی نہیں اپنے مذہب سے بیگانہ ہو جاتے ہو، اپنے دین سے بیگانہ ہو جاتے ہو، اپنی تعلیم سے بیگانہ ہو جاتے ہو، اپنے معاشرے سے بیگانہ ہو جاتے ہو، اپنے کلچر سے بیگانہ ہو جاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے بار بار تاکید کیا، تم غیر لوگوں کے ساتھ اتنی محبت نہ بڑھاؤ، اتنی الفت نہ بڑھاؤ، اتنی دوستی نہ بڑھاؤ کہ وہ تمہارا رازدار بن جائے، وہ تمہارے گھر کی باتوں کو جاننے لگ جائے، وہ تمہارے اندر کی باتوں کو لگ جائے، اور تم نے دوستی کے نام پر، محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، عشق کے نام پر اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی آبرو کو بیچ دیا، اپنی عزت کو بیچ دیا، اپنی غیرت کو بیچ دیا، اپنی حمیت کو بیچ دیا، اپنے دین کو بیچ دیا، اپنے معاشرہ کو بیچ دیا، اپنے خاندان کو بیچ دیا، اپنے لوگوں کو بیچ دیا۔ تم تو دوسروں کے ہاتھوں کھلونا بنی، تم نے دین کا مذاق اڑا دیا، تم نے اپنے مذہب کے لوگوں کو بدنام کر دیا، تم نے اپنے علماء کو بدنام کر دیا، تم نے اپنے ماں باپ کی ناک کٹوا دی کہ سماج میں وہ کہیں منہ چھپا دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ کون پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کی بیٹی ایک مشرک کے ساتھ زندگی گزارے، پھر بھی لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھے؟ کبھی آپ نے معاشرے میں ایسا دیکھا ہے؟ یقیناً لوگ اسے ذلیل کہتے ہیں، لوگ اسے بیہودہ کہتے ہیں، لوگ اسے بے پرواہ کہتے ہیں کہ شاید تم نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی ہوتی تو مشرکہ عورت کو لا کر بہو نہ بناتا، تم نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی ہوتی تو کسی مشرک کے گھر میں جا کر وہ زینت نہ بنتی۔ لیکن آج اس کا پورا الٹا ہو رہا ہے، اس کے برخلاف ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جو نکاح رجسٹر ہو رہا ہے وہ لاکھوں میں رجسٹر ہو رہا ہے۔ آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں جائیں، جن نکاح کا اندراج ہو رہا ہے، ریکارڈ موجود ہے، وہ لاکھوں میں موجود ہے کہ مسلمان لڑکیوں نے
नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ में शादियां की। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा बुर्का पहनकर कोई बेटी किसी श्याम के साथ, किसी और के साथ बाइक पे चलती है। ऐसे वक्त आपके दिल में क्या ख्याल आता होगा? आपकी गैरत क्या कह रही होती होगी? एक मुसलमान होने के नाते अफसोस हो रहा होगा, काश ये बुर्का न पहनी होती, काश ये हिजाब न लगाई होती। कम अज कम एक जो मुसलमान औरतों की पाकीज़गी की निशानी थी, उस निशानी को तो बदनाम न किया होता। तुमने तो अपने लिए जहन्नम को इख्तियार कर ही लिया, कम से कम अपनी शनाख्त तो बर्बाद न कर। हजारों बहू बेटियां जो इस शनाख्त के लिए मर मिटना पसंद करती हैं, इस निकाब के लिए जीना मरना चाहती हैं, कम अज कम उस निकाब को तो बर्बाद न किया होता, उस पहचान को तो ख़त्म न किया होता। लेकिन आज कर रही हैं। बेशुमार लड़कियां नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ डेट पे जा रही हैं। आज डेट का मतलब क्या होता है, बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है, गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मुसलमानों गौर करो, आज तुम अपने सामने अपने बेटे को बदकारी की इजाजत दे रहे हो, बेहयाई की इजाजत दे रहे हो, अपनी बेटी को बदकारी की इजाजत दे रहे हो, अपनी बेटी को बेहयाई की इजाजत दे रहे हो। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलयनकिह वमन लम यस्तति फलयसुम फ़इन्नहु अहसनु लिलफ़रज व अग़व्वु लिलबसर। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे पास बीवी को संभालने की ताकत है, बीवी को 2 वक्त की रोटी दे सकते हो, 2 जोड़े कपड़े दे सकते हो, उसका महर अदा कर सकते हो, तो चाहिए कि तुम निकाह कर लो। और अगर तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं है तो तुम रोज़ा रखो। ये रोज़ा तुम्हारी शहवत को ख़त्म करता है, तुम्हारी आँखों की हिफाजत करता है, तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत करता है। आज हम इस नाम पर के बेटा सेटल हो जाए, कारोबार सेट हो जाए, ज़रा दूसरा मकान तैयार हो जाए, बच्चे पढ़ लिख के फारिग हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हम 30-30, 35-35 साल तक बेटों का निकाह नहीं करते। 25-25 साल होने के बाद बेटियों का निकाह नहीं करते। नतीजा क्या होता है? 15 साल की उम्र से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चलन चल जाती है। ये इतनी बुरी बला है, इस बला ने मुस्लिम मुआशरे को बर्बाद कर दिया, मुस्लिम मुआशरे को तबाह कर दिया, मुस्लिम मुआशरे में बेहयाई बर्पा कर दिया। आप सोचें तो सही, इतना अरसा बुराई में गुजर जाता है, बेहयाई में गुजर जाता है, और हम कहते हैं अभी तो जवानी है, बच्चे हैं अभी। हम जिन्हें बच्चे कहते हैं वो तो बच्चे के बाप बनने के लायक हो चुके हैं। वो कौन सा सहारा देने वाला है आपको? चाहे आज शादी करो या 5 साल के बाद करो, वो शादी के बाद बीवी को लेकर अलग ही होने वाला है। तो आज ही करके सबुकदोश क्यों ना हो जाओ, अपने आप को भी गुनाह से बचा लो, अपने बच्चे को भी गुनाह से बचा लो, अपनी नस्ल को भी गुनाह से बचा लो। तुम अपने स्टेटस का रिश्ता मिल जाए, बराबरी का रिश्ता मिल जाए,
اس لیے رشتے تاخیر کرتے چلے جاتے ہو، رشتے ٹھکراتے چلے جاتے ہو۔ خان بھائی ہے تو خان بھائی کا رشتہ ملنا چاہیے، انصاری ہے تو انصاری ہی کا رشتہ ملنا چاہیے، سید ہے تو سید ہی کا رشتہ ملنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوفو کا مسئلہ ہے، لیکن کوفو کا مطلب یہ ہے اگر تم بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ کرتے ہو کہ اس جگہ رشتہ کرنے سے لوگ تمہیں تھو تھو کریں گے، عار دلائیں گے کہ کیسے گھٹیا لوگوں سے رشتہ کر لیا، تو ایسی جگہ پر رشتہ مت کرو۔ لیکن اگر لوگ اچھے کھاتے پیتے ہیں، اچھے اخلاق مند ہیں، دیندار ہیں، شریف ہیں، تو یہ مت دیکھو کہ اس کی برادری کیا ہے، برادری کچھ بھی ہو، اچھا مسلمان تو ہے، تمہاری بیٹی کو عزت سے تو رکھے گا۔ بہو بن کر جب لڑکی آئے گی تو ساس سسر کی عزت تو کرے گی، خاندان کو منتشر ہونے سے تو بچائے گی، چاہے وہ انصاری کی بیٹی ہو، منصوری کی بیٹی ہو، شیخ کی بیٹی ہو، پٹھان کی بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، ہے تو مسلمان کا بچہ، کر لو رشتہ، کر لو رشتہ۔ صرف برادری کے نام پر یا مالداری کے نام پر رشتے تاخیر مت کرو، دیر مت کرو۔ اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنے خاندان کی حفاظت کرو، اپنی نسلوں کی حفاظت کرو۔ ہوتا ہے تھوڑا کم زیادہ تو ہوتا ہی ہے۔ آپ کے 4 بچے ہوتے ہیں تو چاروں ایک جیسا پڑھنے میں نہیں ہوتا، چاروں ایک جیسا کماؤ نہیں ہوتا، چاروں ایک جیسا خیال کا نہیں ہوتا۔ تو اگر داماد تھوڑا کمزور مل جائے تو کیا برا ہے، بہو غریب گھرانے کی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اگر وہ عزت دار ہے، وہ آپ کے لیے خوشی کی باعث ہے، تو آپ ایسے رشتے منظور کرو، تاخیر کر کے گناہ کی طرف مت دھکیلو۔ لیکن آج ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے سالے کا لڑکا ہے، مہینے کا 15-20 ہزار کماتا ہے، لیکن لڑکی اس سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی ہے، لڑکی کسی نان مسلم کو پسند کرتی ہے۔ ایک اور رشتہ آیا، لڑکا 15-20 ہزار 25 ہزار کما رہا ہے، لڑکی کو گریجویٹ بنا دیا، لڑکی نان مسلم کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے، رشتہ نہیں کر رہی ہے۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جب ہم راہ پر تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جب ہم راہ پر تھے، منزل لائی ہے راہ سے کتنی دور ہمیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تعلیم کس فائدے کی جس تعلیم نے ہمارا کردار خراب کر دیا، جس تعلیم نے ہمارا اخلاق برباد کر دیا، جس تعلیم نے ہمارے گھر کا نور چھین لیا، جس تعلیم نے ہمارا دین چھین لیا، جس تعلیم نے ہماری حیا چھین لی۔ تعلیم وہی تعلیم ہے جو باپردہ بنائے، تعلیم وہی تعلیم ہے جو باحیا بنائے، تعلیم وہی تعلیم ہے جو باکردار بنائے، تعلیم وہی تعلیم ہے جو اچھا انسان بنائے۔ اس تعلیم کا کیا فائدہ جو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دے۔ آج ہم اپنی کمپنی میں نوکری اس لڑکے کو دیتے ہیں جو جھوٹ بول کے دھندا بڑھاتا ہے، جو فراڈیا ہوتا ہے۔ جو لڑکا جتنا فراڈی مائنڈ کا ہے، دھندا اچھا کر لیتا ہے، وہ ہمارے نزدیک زیادہ اچھا ہے۔ ایک بچہ محنتی ہے، ایماندار ہے، حلال طریقے پر دھندا کرتا ہے، تھوڑا کم دھندا کرتا ہے، ہم اس کو نوکری پہ رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا یہ حال ہوگا تو غیر مسلموں کی بات کیا کرنا، ان کے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو کون پرواہ کرے گا؟
کون اس کی فکر کرے گا؟ ہم روزی کمانے میں، ہم بیاہ شادی کرنے میں، ہم زندگی گزارنے میں، ہم آپس کے گھریلو تعلقات میں ہم صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لڑکا آیا، امام صاحب دیکھو تو ذرا فال کھول کے اس لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے۔ میں بولا کیوں بھائی؟ کہا اگر رشتہ جم جائے تو تھوڑا کچھ کر دیجئے تاکہ لڑکی میری طرف مائل ہو جائے۔ میں بولا بھائی دونوں کا خاندانی مالی حیثیت کا ذرا مجھ کو بتاؤ۔ بولا وہ تو پیسے والے لوگ ہیں، اپنا بھی سیٹ ہو جائے گا، اپنا بھی کام بن جائے گا۔ اب ذرا غور تو کریے، ایک مسلمان لڑکا امام صاحب سے تعویذ اس لیے مانگ رہا ہے کہ ایک مالدار کی بیٹی اس کی طرف مائل ہو جائے تاکہ اس کی زندگی سیٹ ہو جائے۔ میرے آقا کریم کا ارشاد ہے رشتے حسن و جمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، رشتے مال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، رشتے حسب نسب کی بنیاد پر ہوتے ہیں، رشتے دین کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین، تو اے لوگو دین کی وجہ سے رشتہ کرو۔ اس حدیث کی تشریح میں حدیث کے شارحین لکھتے ہیں جو مالداری دیکھ کر رشتہ کرے گا وہ محتاج ہو جائے گا، جو کسی مالدار لڑکی سے اس لیے نکاح کرتا ہے کہ سسرال سے اسے مال مل جائے گا، میرے آقا کا ارشاد ہے وہ انسان اور غریب ہو جائے گا، وہ انسان ذلیل ہو جائے گا، وہ انسان رسوا ہو جائے گا، اس کی عزت ختم ہو جائے گی، سسرال کی نظروں میں وہ گر جائے گا، سسرال والوں کی نظر میں وہ حقیر ہو جائے گا۔ اس رشتے کا کیا کرنا جو رشتہ عزت نہ دلا سکے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو حسن کی بنیاد پر شادی کرتا ہے تو حسن تو زائل ہونے والی چیز ہے، ایک دن حسن زوال پذیر ہو جائے گا۔ جو خاندان اور حسب نسب دیکھ کے شادی کرتا ہے تو اللہ اسے اور ذلیل کر دیتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، دین دیکھ کر اس نکاح کرو، لڑکی دیندار ہے یا نہیں، لڑکا دیندار ہے یا نہیں، لڑکا نمازی ہے کہ نہیں، لڑکی نمازی ہے کہ نہیں۔ آج شادی کا معیار دولت پر مت رکھو، شہرت پر مت رکھو، شادی کا معیار دینداری پہ رکھو۔ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا اے مومنہ لڑکیوں، ایمان والی بیٹیوں، کسی مشرک کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اے مسلمان لڑکوں، کسی مشرکہ کے ساتھ نکاح نہ کر لو، اگرچہ وہ تم کو بہتر لگے، وہ تم کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور اللہ تم کو جنت اور مغفرت کی طرف لے آنا چاہتا ہے۔ نکاح ایک کلوز باہمی قریبی رشتہ ہے، ایک دوسرے کا اثر قبول کرتا ہے، خاندان اثر قبول کرتے ہیں، اور پھر جو آنے والی نسل ہوتی ہے، پیڑھی ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی دینداری سے سیکھتے ہیں۔ تم نے آج ہی اپنا دین گنوا دیا تو تمہارے بچے دیندار کیسے بنیں گے؟ بسا اوقات لوگ آتے ہیں امام صاحب، ایک عورت نے ہندو سے شادی کر لیا، اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ کاہے کو پڑھائیں؟ جس نے ہمارے دین کی اہانت کیا، زندگی بھر جس نے ہم کو رسوا کیا، آج ہم اس کا جنازہ پڑھانے جائیں، اس کے نام پہ فاتحہ کر دیں، اس کی بخشش کی دعا مانگ لیں؟ کاش وہ ایسا نہ کی ہوتی تو ہم خوشی بخوشی اس کا جنازہ پڑھا دیں۔
ایک مسلمان چاہے کتنا بھی غریب ہو ہم اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار ہیں، لیکن ایک ایسی لڑکی جس نے کسی نان مسلم سے نکاح کر کے زندگی گزارا، اگر وہ کافر نہیں بھی ہوئی تب بھی ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ جاؤ کسی ایسے ویسے سے جنازہ پڑھوا لو، دفن کر دو، گاڑ دو اسے، وہ اسی لائق ہے کہ اسے کیسے بھی کر کے دفن کر دیا جائے، گاڑ دیا جائے۔ جس نے ہماری تعلیم کو زمین کے نیچے گاڑ دیا، ہماری غیرت کو دفن کر دیا، ہماری حمیت کو دفن کر دیا، ہماری مذہبی شناخت کو دفن کر دیا، اس کو چاہے تم جیسے دفن کرنا چاہو کرو، وہ ہمارے پاس مت آؤ۔